بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ اپنا سر مونڈے. اسلام ایک مکمل دین ہے اور ضابطہ حیات ہے. یہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے یا چند اخلاقیات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو اپنے اندر لیتا ہے. ہر بات کا حکم دیتا ہے، ہر موڑ پر کیا کام کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ غلط، یہ صحیح. ہر سانس کے اندر گویا کہ ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت پوری ہو گئی. اب مکمل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دین کی صورت میں رہنمائی نہ ہو. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کا حکم موجود ہے. اس کو یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، اس کا یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے. تو انہی احکامات میں سے جو ہے وہ ایک حکم یہ بھی ہے کہ بالوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. مرد کے بارے میں حکم کچھ اور ہے، عورت کے بارے میں حکم کچھ اور ہے. مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ سارے سر کے یا تو بال رکھے یا سارے کٹوائے یا سارے منڈوا دے، اور رکھے تو اتنے نہ رکھے کہ جس سے عورتوں کی مشابہت میں داخل ہو جائے. یعنی کانوں کی لو کے قریب تک بال وہ رکھ سکتا ہے اگر رکھنا چاہے تو. اگر کٹوانا چاہتا ہے تو پھر سارے سر کے برابر کٹوائے. یہ نہیں کہ نیچے سے یا دائیں بائیں سے زیادہ کاٹ دیے، مونڈ دیے اور اوپر بال ویسے کے ویسے رکھے ہیں. اس طرح کرنے سے منع فرمایا گیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ سارے سر کے بال منڈوا بھی سکتا ہے، ٹرنڈ کروانا جسے کہتے ہیں. مرد کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے. جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سر کے بال نہ کٹوائے، نہ منڈوائے نہ کٹوائے. منڈوانے پر تو صاف صاف لعنت آئی ہے. اگر کوئی عورت مردوں کی طرح سر گنجا کروا لیتی ہے تو یہ تو لعنت میں داخل ہے. ہاں کوئی بیماری ہو، کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، یا خود ہی جھڑ جائیں تو علیحدہ بات ہے. لیکن اگر اپنے اختیار سے اور خود سے یہ کام کرے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے جب سر کے بال عورت سے مطلوب یہ ہے کہ وہ رکھے. علماء نے لکھا کہ جیسے مردوں کے لیے داڑھی زینت کی چیز ہے، ایک فرشتوں کی ایک جماعت ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو یہ دعا مانگتی ہے اور اللہ کی تسبیح اس انداز سے کرتی ہے، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالذوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھیوں سے اور عورتوں کو زینت بخشی مینڈیوں سے. یعنی یہ جو بال بڑے ہوتے ہیں عورت کے، یہ اس کے لیے زینت کی چیز ہے اللہ کی نظر میں اور اس کے فرشتوں کی نظر میں. آج کل کا کچھ ذوق، یوں کہیے بلکہ بد ذوقی کہنا چاہیے، ایسی ہو گئی کہ عورتیں بال منڈوا رہی ہیں، کٹوا رہی ہیں.
اور مردوں کے بالکل مشابہت میں داخل ہو رہی ہیں، حالانکہ مرد کی مشابہت عورت کو اختیار کرنے سے اور عورت کی مشابہت مرد کو اختیار کرنے سے لعنت آئی ہے۔ فرمایا کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، پیچھے چٹیاں باندھ لیتے ہیں، یا عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان پر حضور نے لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ایسے لوگ۔ تو عورتوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے، عورت کے لیے بال کاٹنا سر کے یہ ممنوع ہے، الا یہ کہ بہت بڑھ جائے یا کوئی بیماری آ جائے، جیسے آگے سے 2 شاخیں بال ہو جاتے ہیں، تو صرف وہاں تک جہاں سے 2 شاخیں ہو رہے ہیں صرف وہاں تک کاٹنا جائز ہے، اس سے زیادہ کاٹنا منع ہے۔ سوائے عمرے کے یا حج کے باقی عورت کے لیے بال کاٹنا منع ہے۔ یہی ہے کہ بہت لمبے ہو گئے بال، یعنی اتنے لمبے ہو گئے اگر عورت زمین پر بیٹھتی ہے آرام سے سر نارمل رکھتی ہے تو زمین پر لگتے ہیں بال اس کے، اور سنبھالنے میں دشواری مشکل ہے، تو پھر اتنے کر سکتی ہے کہ وہ نارمل رینج کے اندر آ جائے، جو عام معمول میں عورت کے بال ہوتے ہیں۔ اس سے کم کرنا یہ ممنوع ہے عورت کے لیے، یہ شریعت کی روح سے۔ اور یہ بات علماء کی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت نے بتائی ہے، علماء اپنے پاس سے شریعت نہیں بنا سکتے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ اسی مسئلے سے جڑا ہوا یہ ہے کہ عورت کے بال ہوں یا مرد کے بال ہوں، یہ انسان کے جسم کا حصہ ہیں، اور اس جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی استعمال کرنے کے لیے۔ اب اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ کچھ عورتیں جو اپنے کنگھی وغیرہ سے بال نکلے یا ویسے نکلے تو اس کو بیچنے کا بھی ایک رجحان پایا جاتا ہے، گلی گلی محلوں میں لوگ بال خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہیں آگے اس کا استعمال کیا کرتے ہیں یا جہاں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال انسانی بالوں کا بیچنا، خرید و فروخت کرنا یا اس کو کسی چیز میں استعمال کرنا، کھانے کی، پینے کی، لگانے کی، یہ بھی حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ اس کو بیچنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ عورت کے اگر بال ایسے ہوں تو ان کو زمین میں دبا دینا چاہیے، کہیں دفن کر دیا جائے، جہاں یہ کہیں ایسی جگہ پہ ڈالیں کہ جہاں مرد کی نظر نہ پڑے اس پر، اور پاؤں وغیرہ میں بھی نہ آئیں جس سے بے حرمتی ہو، کیونکہ انسان کا جسم قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔